منتظمین محفل، شرکاء محفل، پریس کے نمائندگان، خواتین و حضرات، NGOs کے نمائندگان، میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ آج ہم ایک ایسے شخصی یاد منانے کے لیے پہلی برسی میں اکٹھے ہوئے ہیں جو ہر اعتبار سے اس لائق ہیں کہ ان کی یاد تازہ کی جائے۔ اور یہاں جیسے ڈاکٹر طارق سلیم صاحب نے اور باقی دوستوں نے کہا تھا کہ معاشرے کے جو محسن ہیں ان کی یاد کو تازہ کرنا اور تازہ کرتے رہنا جو ہے وہ خود اپنی زندگی کو دوام بخشنے کے مترادف ہے۔ میں موسیٰ جان صاحب کا، عتیق برسالوی صاحب کا، ان کی ساری انتظامیہ کا، ڈاکٹر طارق صاحب کا اور اس ادارے سے وابستہ تمام لوگوں کا جستہ جن کا یہاں ذکر ہوا، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے بھی حاضر ہونے کا موقع دیا ہے۔ غلام احمد چودھری صاحب اور پھر اس قافلے میں شامل باقی لوگ اور پھر پروفیسر اثر شاد صاحب اور ان کے سارے رفقائے کار، جو لوگ دنیا میں موجود نہیں ہیں وہ خراج عقیدت کے مستحق ہیں، اور جو موجود ہیں وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے اس 8، 10، 12 سال کے اندر ایک بہت بڑا کارنامہ جو ہے وہ سر انجام دیا ہے۔ یہ ڈائلسس سینٹر جو ہے یہ کہنے کو تو ایک علاقے میں واقع ہے، ممبر میں واقع ہے، اور پھر ذکر ہوا اس کا کہ گجرات تک، سمانی تک، برنالہ تک، باقی علاقوں تک اس کا پھیلاؤ ہو رہا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بڑی منفرد قسم کی چودھری یاسین صاحب نے بھی اور چودھری پرویز اشرف صاحب نے اور ہمارے باقی احباب نے بھی ان باتوں کا ذکر کیا ہے۔ چودھری افضل صاحب نے بہت عمدہ خیالات کا اظہار کیا، ڈاکٹر طارق صاحب نے بات کی۔ یہ جو معاشرے کے اندر سماجی کام ہیں، فلاحی کام ہیں، ان کی ساری دنیا میں جب لوگ مطالعہ کرتے ہیں تو اس کی بنیاد اسلام نے رکھی۔ آج بھی دنیا میں جو سوشل سائنس کی آخری ڈگریز کے لیے لوگ مطالعہ کرتے ہیں اس میں عمر لا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے عمر لا اس میں باضابطہ طور پر یورپ میں، امریکہ میں پڑھایا جاتا ہے، اور اس کی بنیاد مذہب نے رکھی۔ اور پھر اس بات کا ذکر کیا کہ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ وہ جو انسانوں کو نفع پہنچائے وہ دنیا میں باعزت اور باوقار رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی سند مہیا کی۔ اب انسانوں سے مراد کوئی برادری، قبیلہ، علاقہ، جماعت، رنگ، نسل نہیں ہے۔ انسانوں سے مراد ہر وہ بچہ جسے کسی عورت نے انسان کی شکل میں پیدا کیا ہے، وہ معاشرے کے اندر ہے، کسی مذہب سے ہے، کسی رنگ سے ہے، کسی نسل سے ہے، لیکن اگر آپ اسے خدمت کر رہے ہیں۔ اور یہ بات سن کر یہاں سچی بات ہے، حیرت ہوتی ہے، خوشی بھی ہوتی ہے کہ پروفیسر اشرف صاحب کہہ رہے تھے کہ میرٹ کس طرح مینٹین کرتے ہیں، کہ کسی کی دل آزاری بھی نہیں کرتے، اور جو انتظامیہ ہے وہ بڑے بڑے پیار محبت سے ساری گفتگو کر کے اس بات پر آپ کو مطمئن کر دیتے ہیں کہ آپ کے مریض کا علاج اپنے میرٹ پر ہوگا، اپنے وقت پر ہوگا، اپنی باری پر ہوگا۔ بات کہنے کوئی چھوٹی سی ہے لیکن یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اس دور میں صرف میرٹ کو ہی مینٹین کرنا جو ہے وہ بذات خود اتنی بڑی بات ہے کہ اس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ ڈائلسس سینٹر ایک کام ہو گیا، اس میں پھر ایک خیر سگالی کا جذبہ، پھر یہ پک اینڈ ڈراپ کی جو فیسلٹی ہے، ہمیں بھی چلنے پھرنے کا موقع ملتا ہے۔ یہاں بھی بڑی تعداد میں NGOs بیٹھی ہیں، مجھے بھی آزاد کشیر بھر میں NGOs کے ساتھ، بلکہ NGOs کے معاملے میں تھوڑا بہت کام کرنے کا بھی مرزا شفیق جلال صاحب کو اور ہمارے ساتھیوں کو اس بات کا علم ہے کہ میرپور میں کشمیر آرفن ریلیف ٹرسٹ
اور اوقاف کا ادارہ اور یہ بڑے بڑے ادارے جو بنے، اس میں شروع میں کچھ نہ کچھ خدمت کرنے کا موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا اس زلزلے کے فوراً بعد جب ہم حکومت میں آئے۔ یہ جو حاجی سلیم صاحب والا کشمیر کارڈک سینٹر ہے، کارڈیالوجی سینٹر ہے، اس میں سہسا کا ایک اسپتال ہے، راجہ منشی خان بنا رہے تھے وہ، یہ حاجی سلیم صاحب والا ادارہ۔ تو اس میں ہر وقت ہم نے کوشش اس بات کی کہ جہاں کوئی، اور یہ میں سیاسی سماجی کارکن مختلف طبقات کے یہاں بیٹھے ہیں، ان سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر آدمی ہر کام نہیں کر سکتا، ہر آدمی ہر کام نہیں کر سکتا، لیکن ہر آدمی کوئی نہ کوئی کام ضرور کر سکتا ہے۔ مولانا روم نے کہا کہ ہر کثیرہ بہر کار ساختن، کہ ہر کسی کو کسی نہ کسی کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ضرور پیدا کیا، اور جو آدمی معاشرے میں وہ کام کر رہا ہے، ہمارے ہاں ایک بیٹ چال ہوتی ہے کہ ایک آدمی نے کام شروع کیا اور باقی لوگ اس کے پیچھے دوڑنا شروع ہو گئے۔ اس کے مقابلے میں جو آدمی اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے، اگر آپ کو نیکی اور اچھائی کا کام کرنا چاہتے ہیں تو اسی کی مدد کریں، حکومتیں بھی اسی کے ساتھ تعاون کریں۔ دنیا کے جو بہت سویلائزڈ کنٹریز ہیں، جو دنیا کی جو بہت مہذب قومیں ہیں، بہت ترقی یافتہ قوم ہیں بظاہری ترقی کے معنوں میں، ان میں اگر آپ دیکھیں تو سماجی ادارے بہت بڑی تعداد میں، کتنی اچھی حکومت کہلاتے ہیں وہ، لیکن بے شمار کام ایسے ہیں جو کہ وہاں مقامی طور پر حکومتیں کرتی ہیں، اب حکومت کے علاوہ سماجی طور پر لوگ کرتے ہیں۔ سوشل ویلفیئر کے کام کو دنیا میں بڑی اہمیت دی جاتی ہے، اور جب اسے دنیا میں آج سے 1400-1500 سال پہلے اس کی بنیاد رکھی گئی تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا اہتمام کیا کہ جن گھوڑوں کی گردنیں زخمی ہو گئیں کسی وجہ سے، جہاد میں شمولیت کی وجہ سے، مال برداری کی وجہ سے، تو ان کے لیے خاص طور پر اعلیٰ قسم کا گھاس جو ہے وہ پیدا کروایا گیا، اونچا گھاس، اور ان چراگاہوں میں ان گھوڑوں کو چھوڑا گیا تاکہ انہیں گردن نیچے کیے بغیر اپنے گردن کے برابر کا گھاس ملے اور چارہ ملے اور وہاں چلیں، اور پانی اپنی گردن کے برابر ملے۔ یعنی ایک چھوٹی سی کسی زخمی کسی جانور کو یہ تکلیف نہ کرنی پڑے کہ وہ گھاس کے لیے جھکے اور اس کی گردن کے زخم پر اور دباؤ پڑے۔ اس بات کا بھی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خیال رکھا گیا۔ کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ انسان تو انسان ہے، جانوروں کے لیے بھی اسلام نے بھلائی اور بہتری کا سلسلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے تو کائنات کی پہلی فتح تھی، سب سے بڑی فتح تھی، فتح مبین جسے قرآن نے قرار دیا۔ جب وہ داخل ہوئے تو ایک انگریز مصنف نے لکھا ہے، کیٹس برطانیہ کا ایک مصنف ہے، اس نے حضرت بلال کتاب لکھی، اس میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے حضرت بلال کو آواز دی، حضرت بلال کو آواز دی اور آپ نے فرمایا یا رسول اللہ، ماں باپ قربان، کیا ارشاد ہے؟ آپ نے فرمایا بلال اپنی فوجوں کا راستہ تبدیل کرو۔ تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ حکم کی تعمیل کرتے ہیں، لیکن آج تو مکے میں کوئی مزاحمت نہیں ہے، سارے سرداران مکہ جو ہے بالکل سر جھکائے گردنیں کٹوانے کے لیے تیار کھڑے ہیں، معافی تعافی کے لیے کھڑے ہیں، آج تو راستے میں کوئی مزاحمت نہیں ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ بلال دیکھو وہ سامنے ایک کتیا اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، ایک کتیا اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے، جب ہماری فوج یہاں سے گزرے گی تو کتیا کے دودھ پلانے کا عمل متاثر ہوگا اور اس کے جذبات، اس کے اور اس کے بچوں کے جذبات متاثر ہوں گے، تو اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا، اس کو تکلیف نہیں دینی، بلکہ اس کو وہیں بیٹھے رہنے دو۔ کائنات کا سب سے بڑا جرنیل، کائنات کی پہلی فاتح فوج، لیکن وہ جو ہے ایک کتیا کے احترام میں، اس کے جذبات اور احساسات کے احترام میں انہوں نے اس بات کا اہتمام کیا۔ تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو غلام احمد چودھری صاحب کا کام ہے، ان کی ساری ٹیم کا کام ہے، یہ بڑا قابل قدر ہے، بڑا قابل تحسین ہے۔ یہ برسالی صاحب ٹھیک کہہ رہے تھے کہ میں بالکل خاص طور پہ اسی پروگرام کے لیے، کل بھی ہماری ایک میٹنگ تھی، کوئی 8-9 گھنٹے کی میٹنگ تھی، پرسوں ایک 2-3 دن مسلسل میٹنگ رہی، اور آگے بھی میرا پروگرام میرپور کا، لاہور کا، باقی جگہوں گا، لیکن اس پروگرام کے لیے خاص طور پر مجھے خوشی ہوئی، اور یہ یہاں بیٹھے ہوئے کم لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ یہ ادارہ بھی سیاست سے پاک ہے، اور غلام احمد چودھری صاحب نے بھی اپنی ساری زندگی جو ہے اس ادارے کے ساتھ وابستہ ہونے کے بعد سیاست سے بالکل ایک غیر جانبدارانہ زندگی گزاری ہے، لیکن جب تک ان کا کوئی سیاست کے ساتھ تعلق رہا، حاجی یوسف صاحب مرحوم کے زمانے سے لے کر بعد تک،
تو وہ سارے کا سارا تعلق ان کا اگر کسی جماعت کے ساتھ رہا ہے زندگی میں تو صرف اور صرف مسلم کانفرنس کے ساتھ رہا ہے، وہ سارے زندگی مسلم کانفرنس کے ساتھ رہے، اور جب یہ کام شروع کیا پھر اس ادارے کو سیاست سے پاک کرنے کے لیے انہوں نے مسلم کانفرنس کے ساتھ بھی اپنا تعلق جو ہے ایکٹیو تعلق کم کر دیا اور اس ادارے پر توجہ دی۔ تو میں کوئی زیادہ لمبی بات کرنی مقصود نہیں ہے، مجھے بہت خوشی ہے، میں آپ سارے دوستوں کا، انتظامیہ کا دل کی گہرائی سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کسی نے کہا کہ اگر تازہ خواہی داشتن این دا خواہ سینرا گاہے گاہے باز خاں این قصہ پاری نرا، اگر اپنے بڑوں کو یاد کرنا چاہتے ہیں تو وقتاً فوقتاً اس طرح کی تقاریب کا اہتمام کریں تاکہ لوگوں کے محاسن جو ہیں، اور ویسے بھی حکم ہے کہ اپنے بزرگوں کی جو نیکیاں ہیں ان کا ذکر کرتے رہا کریں۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اپنے بزرگوں کی نیکیوں کا ذکر کرتے رہا کریں۔ تو یہ جو کام ہے میں سمجھتا ہوں ایک صدقہ جاری ہے، اور خاص طور پر اسے جو آپ نے میرا مشورہ ہوگا، ہمدردانہ مشورہ ہوگا، سمانی میں بھی آپ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، برنالے میں بھی، بلکہ اسی طرح کا ایک پروگرام کریں۔ آج پروفیسر صاحب بات کر گئے، مرزا شفیق صاحب بات کر گئے، برنالے میں 100 200 300 آدمی کی ایک فنڈ ریزنگ کریں اور اسی میں جو ہے وہ میرا خیال ہے وہاں اعلان کریں تاکہ یہ ضلع سارا کور ہو جائے اس طرح پوری طرح کہ اس میں یہ کام کاج جو ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ قرآن میں جہاں انسانی جان کی قیمت اور اہمیت کا ذکر ہوا ہے وہاں جہاد کے لیے مال کا ذکر کئی مرتبہ پہلے ہوا ہے۔ جاہدوا باموالکم وانفسکم، یعنی پیسے کا ذکر پہلے ہوا ہے اور جان کا، انسانی جان جو انتہائی قیمتی شے ہے اس کا ذکر بعد میں ہوا ہے۔ تو یہ جو لوگوں کا کنٹریبیوشن ہے، حضرت علی کرام اللہ وجہ سے کسی نے پوچھا کسی مستحق کے لیے، تو آپ نے فرمایا کہ دیکھیں یہ جو مستحق لوگ ہیں ان پر آپ احسان نہیں کرتے، بلکہ یہ مستحق لوگ آپ پر احسان کرتے ہیں کہ آپ کو موقع مہیا کرتے ہیں کہ آپ کو نیکی کریں، کوئی اچھائی کریں، کوئی صدقہ کریں، کوئی خیرات کریں۔ یہ جو آدمی آپ کے پاس آ کے ہاتھ پھیلاتا ہے وہ تو وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، وہ تو ایک اس کی حیثیت ہو گئی جس کے بارے میں حکم ہے کہ اسے قطن مت جھڑکیں۔ وہ کیا سوال کر رہا ہے اس کے بارے میں مذہب نے کوئی حد قد نہیں لگائی کہ وہ آپ کے پیسوں سے جا کر کے اچھا کرتا ہے یا برا کرتا ہے۔ جب ایک آدمی نے ہاتھ پھیلایا تو پروردگار عالم نے مجرد حکم دے دیا وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ سوالی اور یتیم کے بارے میں اصول بیان کر دیا۔ لیکن وہ سوالی جو ہے وہ آپ کو اور میرے لیے ایک موقع مہیا کرتا ہے کہ ہم کوئی صدقہ، کوئی خیرات، کوئی بھلائی کی بات اس کے ساتھ ہم مل کے کر سکیں۔ تو یہ ڈائلیسس سینٹر یقیناً جو ہے یہ بڑی قابل قدر خدمات سر انجام دے رہا ہے، منفرد ہے، اپنی مثال آپ ہے۔ یہ جو خاص طور پر ٹرانسپورٹ کی سہولت آپ نے دی ہوئی ہے اس کے لیے۔ پھر یہاں یہ بات بھی زیر بحث آئی کہ حکومتیں اس میں سٹاف مہیا کریں۔ یہاں ہمارے سابق ڈی صاحب بھی اور موجودہ ایم ایس پی اور یہ لوگ بیٹھے ہیں، میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ اگر کوئی حکومت یہ پیشکش کرے بھی کہ سرکاری سٹاف رکھے تو مہربانی کر کے سرکاری سٹاف نہیں رکھے گا بصد احترام، بلکہ وہ آپ کو اس سٹاف کی تنخواہ دے دیں، وہ آپ کو اس سٹاف کی آدھی تنخواہ دے دیں، وہ کچھ کر لیں، لیکن سٹاف اپنا پرائیویٹ رکھیے گا۔ سرکاری سٹاف کا مطلب ہی بڑی یہ مشکل بات ہے۔ ہم جو سیاسی کارکن ہیں اور جو سرکاری کارکن ہیں ہمارے مزاج میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی زیادہ بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ میں خود ایک سیاسی کارکن ہوں، ہم جیلوں میں بھی رہے، اقتدار میں بھی رہے، اسمبلیوں میں بھی رہے، اپوزیشن میں بھی رہے، تو دیکھا ہے کام کاج کرتے ہوئے۔ میں نے یہاں ممبر میں بھی 8 10 گھنٹے کے جائزہ اجلاس کیے ہیں، طویل میٹنگز کی ہیں، انتظامیہ کو بیٹھے بیٹھے بخار چڑھا کئی مرتبہ یہاں کے افسران کو۔ تو سرکاری طور پر یہ مدد کبھی کوئی حکومت آفر کرے بھی تو آپ بالکل نہیں لیجئے، مہربانی کر کے انہیں کہیے کہ آپ ہماری تنخواہ کا کوئی حصہ جو اخراجات ہیں آپ کے 1.5 2 لاکھ روپے روزانہ، اس حساب سے کوئی حکومت مدد کرتی ہے تو وہ کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ پروویژن بھی آپ نے یقیناً کی ہوگی کہ ایک عام مریض پر جو کیلکولیٹ کرتے ہیں آپ اخراجات، ان اخراجات کے حوالے سے ایک مریض کی اسپانسرشپ کے لیے ڈیمانڈ کیا کریں۔ ممکن ہے آپ کرتے ہوں، میں نے ویب سائٹ دیکھی نہیں ہے، لیکن ممکن ہے کرتے ہوں کہ ایک اس کے لیے مریض کے لیے اسپانسرشپ کیا کریں۔ یہ بہت بڑی پروگریس ہے کہ آپ نے برطانیہ میں، امریکہ میں، کئی ملکوں میں اس کو رجسٹر کروا لیا۔ کسی ایک ملک میں آپ رجسٹر ہو جائیں گے تو اس کی بنیاد پر سارے مغرب میں آپ کو رجسٹریشن آسان ہو جائے، کوئی دقت نہیں ہے۔
اس سلسلے میں کسی بھی ملک میں اس علاقے کے لوگ بہت ہیں ماہر، لیکن کسی بھی ملک میں ہم اپنی خدمات آپ کو پیش کر سکتے ہیں. جہاں کہیں کوئی دقت ہو وہاں کوئی دو چار متعارف نوجوان آپ کو مہیا کر سکتے ہیں کہ جو کسی بھی ملک میں، فرانس میں، جرمنی میں، ہالینڈ میں، بین الیکس کنٹریز میں، کہ وہ آپ کو ایک پہلی رجسٹریشن مشکل ہے وہ آپ نے کر لی. اب ایک جو مریض کی اسپانسرشپ ہے وہ کر لیا کریں، تاکہ ایک آدمی یہ سمجھے جی کہ میں نے اگلے 5 سال تک اپنے والد کے نام، اپنے دادا کے نام، اپنی والدہ کے لیے ایصال ثواب کے لیے ایک مریض کی اسپانسرشپ کرنی ہے. تو اس طرح کے پروگرامات تھوڑے سے آپ انٹروڈیوس کریں تو میرا یقین ہے کہ اللہ کرے گا کہ یہ کام چلتا رہے گا. میں آپ کا، انتظامیہ کا، راجہ التماس صاحب کا، چودھری عتیق الرحمان برسالی صاحب کا، موسیٰ جان صاحب اور ان کے سارے ساتھیوں کا، اسی طرح چودھری جاوید اقبال صاحب کا، عمران صاحب اور نعیم صاحب جو فرزند ہیں جو سب کے، ان کا، نوجوانوں کا، عزیزوں کا، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پروفیسر صاحب مرحوم کے، حسن شاہ صاحب کے والد محترم اور باقی بزرگ احباب جو یہاں تشریف لائے ہیں، میں خود اپنے لیے اسے نیکی اور اچھائی کی بات سمجھتا ہوں. میں کئی مرتبہ یہ آیت جو ہے، یہ آیت بھی اور یہ حدیث بھی کہ خیر الناس من ینفع الناس اور اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، قرآن یہ کہتا ہے، گارنٹی دیتا ہے کہ one who is beneficial for the human beings will survive and last on earth gracefully، کہ وہ جو انسانوں کے کام آئے گا، اور یہ آپ انسانوں کے کام آ رہے ہیں. تو میرا یقین ہے کہ اس کا جیسے میرے نبی نے فرمایا کہ نیک اولاد اور عمل صالح اور صدقہ جاریہ، یہ جو چیزیں آپ انسان کے مرنے کے بعد کام آتی ہیں، میرا یقین ہے کہ یہ ساری باتیں جو کلمات خیر کے طور پر، دیکھیے یہ بات یاد رکھیے، سیاسی فنکشنوں میں، انتخابی فنکشنز میں، باقی جو مختلف قسم کے طبقات کے پروگرامات ہوتے ہیں، ان میں بات کرنے کا بالکل اور سلسلہ ہے. لیکن یہ بات شعوری طور پر سمجھنے کی ہے، غور کرنے کی ہے. صرف توجہ دلوا رہا ہوں میں، ورنہ آپ غور کرتے ہوں گے، مجھ سے بہتر غور کرتے ہوں گے. وہ یہ بات آپ سمجھیے کہ جب کسی آدمی کی نیکی اور اچھائی کا آپ ذکر کرتے ہیں تو یہ اس کے لیے یہ بات صدقہ بن جاتی ہے، خیرات بن جاتی ہے. ابھی ہمارے ڈڈیال سے بزرگ انہوں نے دعا بھی کروائی ہے، وہ بھی اپنی جگہ. لیکن یہ ساری گفتگو جو ہے، ایک جنازے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے پوچھا کہ کیسا آدمی ہے جس کا جنازہ آ رہا ہے، تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ اچھا آدمی نہیں ہے. آپ نے فرمایا وجبت. تھوڑی دیر کے بعد دوسرا جنازہ گزرا، آپ نے فرمایا جنازہ کیسا ہے؟ لوگوں نے کہا بہت اچھا آدمی. آپ نے فرمایا وجبت. تو بعد میں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ دونوں جنازوں پر آپ نے ایک ہی بات فرمائی، ایک کے بارے میں بھی وجبت، دوسرے کے بارے میں بھی وجبت، تو فرق جاننا چاہتے ہم. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھیں آپ لوگ اہل ایمان ہیں، اس مفہوم اس کا یہ حدیث کا کہ آپ نے ایک آدمی کے لیے گواہی دی کہ یہ اچھا نہیں ہے. یہ نہیں فرمایا کہ اچھا تھا یا نہیں تھا، اس پر بحث نہیں کی. آپ نے فرمایا کہ آپ لوگوں نے گواہی دی کہ یہ اچھا نہیں ہے، تو وجبت، میں نے کہا کہ اس پر دوزخ واجب ہو گیا. یعنی آپ کی گواہی اللہ نے قبول کر لی. اور دوسرے کے لیے آپ نے کہا کہ یہ نیک آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، ملنسار آدمی ہے، مہمان نواز آدمی ہے. آپ سب نے گواہی دی، آپ نے کوئی تصدیق باقی لوگوں سے نہیں پوچھی، اجتماعی طور پر پوچھا. تو بآواز بلند لوگوں نے کہا کہ بہت اچھا ہے. آپ نے فرمایا وجبت، کہ اللہ نے آپ کی گواہی قبول کر لی کہ اس پر جنت واجب ہو گئی. اتنے لوگ مل بیٹھ کر اگر یہ کہتے ہیں کہ چودھری غلام احمد صاحب نے یہ بہت اچھا کام کیا ہے، پروفیسر شاد صاحب نے بہت اچھا کام کیا ہے، یہ ڈاکٹر طارق صاحب کا وی این، میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، صحت عمر میں برکت دے. اس وی این سے، جیسے انہوں نے بتایا کہ 2 مشینوں سے یہ کام وہاں پہ شروع ہوا. تو یہ ساری بات اس گواہی کے زمرے میں ہے. یہ کوئی سیاسی تقریر نہیں ہے کہ جس کے ہم اپنی مرضی کے معنی اور مفہوم نکالیں. یہ سب میں سمجھتا ہوں کہ جس بھی رنگ میں، جس بھی شکل و صورت میں ہم بات کر رہے ہیں. تو میں ایک بار پھر آپ کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں. اور میں اپنی ذاتی سیاسی کارکن کی حیثیت سے کس کیپیسٹی میں کوئی خدمت، مرزا شفیق جلال صاحب نے ٹھیک یاد کروایا کہ ہم پوری ٹیم لے کر یہاں، میں وزیر صحت کو لے کر، مرزا صاحب اس وقت وزیر جنگلات یا وزیر زراعت تھے، ان کو لے کر، اپنی ساری ٹیم کو لے کر حاضر ہوا تھا. بعد میں بھی میں گھر میں بھی حاضر ہوا تھا، پروفیسر صاحب کے والد محترم کے پاس بھی، اور چوہدری صاحب کے گھر بھی تعزیت کے لیے. اور آئندہ بھی ہماری خدمات آپ کے لیے ملک کے اندر باہر جہاں کہیں کو پن پوائنٹ کر کے، چونکہ میں ایک مصروف تھوڑا سا آدمی ہوں، اپنے باغ دوڑ میں لگے رہتے ہیں، تو آپ اس کو یہ بھی کریے. اور یہ جو باقی این جی اوز آپ نے یہاں بلائی ہیں، ایوارڈ سر میں کیا ہے، ان کے ساتھ بھی ایک تال میل پیدا کریں تاکہ سب لوگ اپنے اپنے شعبے میں ایک مثالی قسم کا کام، مثالی قسم کا ادارہ، تھیلیسیمیا کا کام ہے، بلڈ بینک کا کام ہے،
اور چھوٹی چھوٹی امراض ہیں، اس پر آپ کام کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و برکت سے نوازے گا۔ میں ایک بار پھر دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں غلام احمد چودھری صاحب مرحوم اور اثر شاہ صاحب کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ لوگ آپ کے ساتھ مزید بہتر تعاون کریں، اور اس معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہوں جو لوگوں کی، انسانوں کی بھلائی کا کام کرتے رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔